أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أو تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بس اگر دو مرد گواہ کے لیے نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کے لیے ہونے چاہیے. ان میں سے جن کی گواہی معتبر ہے. وجہ کیا ہے دو عورتوں کو؟ اس لیے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک اگر معاملے کو بھول جائے تو دوسری عورت یاد دلائے گی. جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو جو لوگ گواہ تھے تو وہ لوگ گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، کاہلی یا سستی کر کے، یا چھوٹا معاملہ ہے کہیں کو لکھ لینا، ایسا بول کر غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت کب تک طے ہوا ہے لینا دینے کا، تو اس کو لکھنے میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی اکتائے نہیں. بس جب اگر دو مرد گواہ کے لیے نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونے چاہیے. وہ جن کی گواہی معتبر ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو کا مطلب جن کی گواہی معتبر ہو. وجہ یہ کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک اگر معاملے کو بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی. جب گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے تو جو لوگ گواہ تھے وہ لوگ گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلانے پر چلے جانا چاہیے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت کب تک طے ہوئی تھی اسے لکھنے سے اکتانا نہیں چاہیے، بیزار نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا معاملہ ہے کہیں کو لکھ لینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو معاملات کی تفصیل چل رہی ہے. تو کل بات آ گئی کہ معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں لکھ لینا چاہیے. تو آج بات ہے، کل کہاں تک بات ہوئی کہ دو مرد گواہ ہونے چاہیے. اب اچھا اگر دو مرد نہ ملے کہ مطلب نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دو مرد گواہ کے لیے نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہونے چاہیے، ایسے کہ جن کی گواہی معتبر ہو. گواہی دینے کے لیے عاقل ہونا، مسلمان ہونا چاہیے. ایسے ہی ہر کسی کو گواہ بننے کی اجازت نہیں ہوتی. گواہی دینے کے لیے بھی عاقل عقل مند ہو، پاگل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. تو دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں. دیکھو دو عورتیں مل کر ایک مرد کے قائم مقام ہیں. تو یہاں سے ایک سمجھ میں آنے والی بات، یہاں سے آپ لوگ الٹا نہیں سمجھنا کہ دیکھو کئی عورت کتنی کمتر ذات ہوتی ہے، اس کے لیے یہ دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کافی ہو جاتا ہے. تو عورتیں پاگل ہوتی ہیں، دیوانی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کلی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، فطری طور پر عموماً عورتوں کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے معاملات کے اعتبار سے، اور ذہنی اور طبیعی اعتبار سے کچھ کمزوری ہوتی ہے. لیکن یہ کلی بات نہیں ہے، ہر ایک عورت ایسا کمزور رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تاریخ میں کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں اور اب بھی دنیا کے اندر کچھ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے گھر کے معاملات کو خود ہینڈل کرتی ہے. مرد سے زیادہ چالاک ہوتی ہے معاملات کی صفائی میں. مرد سے زیادہ عورت ہوشیار ہوتی ہے اور دین کے مطابق ہی اپنے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ کلی بات نہیں ہے، عموماً بات کہی گئی ہے. تو دو
مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورتیں ہوں، اور وہ جن کی گواہی معتبر ہو. گواہی ہر کسی کی معتبر نہیں ہوتی، گواہی کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں بندہ اگر وہ گناہ کر لیا تو اس کی گواہی کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. کچھ گناہ ایسے ہیں تو اس لیے سرے سے گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے. گناہ ایک ہے ہو جانا، ایک ہے کر لینا. تو کچھ گناہ ایسے کہ جن کے کرنے سے کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو پھر ویسے گناہوں کو نہیں کرنے چاہیے. ایک دم سرے سے اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ہو جائے تو توبہ کرے اللہ سے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں. اگر مثال کے طور پر ان کچھ گناہوں میں سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی بندہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. قبلے کی طرف تھوکنے والا بندہ اگر ان دیکھ لیے اسے قبلے کی طرف تھوکتا ہے، ابھی ان رمضان کا چاند دکھا بول کر بول رہا، اس کی گواہی نہیں مانیں گے. کئی تو اس کے پاس قبلے کا احترام نہیں ہے. نماز جس طرف رخ کر کے پڑھتے اس کا جسے ادب نہیں ہے، تو پھر اس کی زبان کے اوپر ہمیں کیا بھروسہ کریں گے؟ یہ بات ہے. تو ایسے کچھ گناہ اور بھی ہیں. ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا. ایسے کچھ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. بہت ڈیپ میں اندر کچھ گناہ ہے وہ بتا نہیں سکتا، کبھی موقع ہے تو بتائیں گے. اچھا سمجھ میں آگی بات. ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو، دو مرد نہ ہو تو نہ ہونے کی صورت میں، اور ان کی گواہی معتبر ہو. ہر کسی کو گواہ نہیں بن سکتے. دیوانہ پاگل ایسا کوئی بندہ نہیں بن سکتا. ہاں یہاں ایک بات بھی، آدمی نماز کوئی بندہ گواہ بنو بولے تو عقل مند ہے، مسلمان ہے، پھر بھی مجھے پڑھنا نہیں ہے، تو گواہ بننے کے لیے حافظ عالم بننا ضروری نہیں ہے. پیاری بات. ابھی چند دن رمضان سے پہلے ایک جگہ شادی ہوئی تھی، تو نوشو کے خلیل کو نوشو بول رہا تمہیں خلوا تمہیں بن جاؤ جی گواہ بول کر. ارے بھائی نہیں مانتا بھائی، میں مجھے پڑھنا گننا کیا بھی نہیں آتا بھائی، کیا تو بات میرے پاس آتی بلا آپ کو بھائی. تو گواہ بننے کے لیے مسلمان ہو، عاقل ہو، اتنی بات کافی ہے. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی بات ہو جائے، کبھی ان کو گواہ کے لیے طلب کیا جائے تو وہ لوگ آ جانا. ہمیں نکاح کے وقت میں گواہ تھے بھائی بول کر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو انہوں گواہ کے طور پر آنے کی بات کرنا ہے، اور آنا چاہیے وہ لوگ. تو سمجھ میں آ گیا کہ گواہ ہونے کے لیے عاقل ہو، مسلمان ہو، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا یا پھر کوئی اور بات ایسی نہیں ہے. اچھا دو عورتوں کو قریب گواہ ہونا ہے، ایک مرد اور دو عورتیں، اس لیے کہ عورتیں عام طور پر کچھ بولی بالی ہوتی ہیں اور یہ کلی بات نہیں ہے. لیکن جب دو عورتوں میں سے ایک عورت اگر مسئلے کو بھول جائے، معاملے کو بھول جائے، تو دوسری عورت اس عورت کو یاد دلائے گی. اس لیے دو عورتیں ہونا چاہیے. اب اچھا جب گواہ کے لیے بلایا جائے ان کو گواہی دینے کے لیے، تو ہمیں نہیں آتے بھائی. پیسہ کے بارے میں پیسے لین دین کے وقت میں دو آدمیوں کو گواہ رکھ کے، ایک مرد یا تو دو مرد یا پھر ایک مرد دو عورتیں گواہ رکھ کر پیسے کی مسئلہ معاملہ لکھا پڑھی کر لیے. اس کے بعد جب پیسے لیا سو بندہ نہیں لیا، یا پھر میں اتنے لیا سو کر کم کر کے بول رہا، تو اس وقت میں ان پیسے دیا سو آدمی کون گواہ دے کے ان کو بلا رہا، آؤ بھائی پیسے لے کر نہیں لیے بول رہا، یا پھر میں اتنے دیا اسے میں انہیں اتنے بول رہا، تو ذرا آپ کو گواہی دو. ارے بھائی جا رہے میں کام کو جانا، تیری دھاڑی کا رہے بھائی، ایسا نہیں کرنا. اب تمہیں جا کر گواہی دیں گے تو اس کا پیسے اسے مل جاتے، اس کا مال اسے مل جاتا. اب تمہیں جب آپ گواہی نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. تو تمہیں گواہی نہیں دی اس کو تمہارا گناہ ہوتا. سمجھ میں آئی بات. اس لیے گواہی جب تمہیں تھے گواہ میں، تو پھر جب بلا رہا ہوں مسئلے کے وقت میں ضرورت پڑی ہے تو اس وقت جا کر گواہی دینا. گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا، یہ بات ہے. اور آگے مسئلہ چھوٹا ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ڈیل آپس کا قرض لینے دینے کی بات، معاملہ چھوٹے پیسوں کا مسئلہ ہو یا بڑے پیسوں کا مسئلہ ہو، لیکن لکھنے سے اکتانا نہیں. 10 روپے 20 روپے نے کیا 100 روپے نے کیا کہیں پہ لکھ لینا، ایسا نہیں. لکھ لینا چاہیے. یہ 10-20 روپے 100 روپے نہیں لکھنے سے کیا ہو جاتا، جب ان بھول گیا دینے سے بعد میں کیا ہو جاتا. اب ان کیا بولتا رہتا، یوں اسے 100 روپے کی آگے ضرورت پڑی، ذرا جو میں نہیں بول کر گھر میں بھول دو. اب دیکھو تو دینا نہیں ہو، ایسا بات آ جاتی ہے بعد میں، پیچھے غیبتیں شروع ہو جاتی.
پیچھے دوسروں کو بولتے رہنا پڑتا 100 روپے دے میرے کیا من تھا وہ بندہ، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے 100 روپے دے اسے، لیکن دونوں کو گواہ بنا کو دو، اس سے جھگڑا نہیں ہوگا، پیچھے بولنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور بعد میں چل کر لڑائی جھگڑے پنچاتا نہیں ہوں گے. تمہیں کسی کی اس کے بارے میں پیچھے بولے ان جا کو تیرے بارے میں ایسا بول رہا ہوں، اور کیا کرتا لا کر چھڑ جاتا تو یار 100 روپے کا تمہارا گھر تو فقیر، ایسا لڑی ہو جاتی. یہ سب پنچانا نب کو بلکو شریعت کیا کر رہی ہے، ختم کر دے رہی، جڑ کو ختم کر دے رہی ہے. اسلام شریعت قرآن کیا کر رہا، سرے سے ہی جھگڑوں کا جو سبب ہوتا ہے اس سبب ہی کو ختم کر دیا. تو اس لیے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لینا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے معاملے کے وقت میں. 2 مرد گواہ نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونے چاہیے. دوسری بات، جب گواہ طلب کیا جائے، دیکھو بھائی ان پیسے لے کر مکھرنا نہیں بول رہا یا کم نہیں بول کر بول رہا، تو تمہیں ذرا آ تو گواہی دو. تو لیا تو بھائی، تو لیتے وقت میں ساتھ میں تھے تو لکھایا ہمارے سامنے بول کر مضمون لکھایا، تو یہ تیری ہوں جب تک دیتا ہوں اب تک دیتا ہوں تو لکھایا ہے، ہم دونوں گواہ تھے. اب تو کہیں کو مکر رہا، تو جب گواہ 2 لوگ تھے تو پھر وہ لوگوں کو جب ضرورت پڑنے پر بلایا جائے تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ آ کر گواہی دیں. تیسری بات یہ کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے سے بتانا نہیں. چھوٹا پیسہ نہیں کیا بھائی کہیں کو لکھ لینا، ایسا نہیں. خاص بابا چرندے، بھائی چرندے، ماں چرندے، ضرورت پڑی پیسے پوچھے خرچ دے بول کر، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، ماں ذرا شریعت میں ایسی بات ہے لکھ لیں گے، بعد میں کوئی اور مسئلہ نہ پیش نہ آ جائے، اس لیے لکھ لیں گے. 2 آدمیوں کو گواہ بلا لیں گے اور بعد میں ہمیں تمہیں مضمون بولو کیا لکھنا ہے، لکھا ہوں تمہیں میں بھی ساتھ میں رہتا ہوں بول کر مضمون پورا لکھنا چاہیے. کتنے پیسے لیے، کب تک دینے کا ارادہ ہے، وہ ساری چیزیں اس میں ہونا چاہیے، ان کا دستخط ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں گے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے. نہیں تو پھر اب جو بولا نہیں پیچھے غیبتیں شروع ہو جائیں گے، ایسا بولتے ہیں گے، پھر ایک سے بولتا ہوں جا پلو سے بولتا ہوں نہ پوری سے بولتا چھڑ ڈالتا پیسے لا کر فقیر کیا ہو، یہ سب جھگڑے کا سبب ہو جاتی. پھر آگے چل کر اور اگر سامنے والا مینٹل رہا بولے تو اسے ختم کر دیتا. خالی بات ایران نہیں آنا کہتے، عجیب بات ہے کہ ایران نہیں آنا کا بولے تو ایران ہی نا آدمی کو ایران گیرا یہ سب بھرا کیا بھی نہیں ہے. ایران کسی آتا معلوم، جو لوگ بھرے ہوتے نہیں ان کو ایران آتا، سو جو لوگ خالی ہوتے ان کو ایران نہیں آتا. اب وہ بھرے لوگ کیا بھی ان کے اندر بھرپور ہوتا ہے، عمل بھی اگر زیادہ ہو گیا تو پھر آدمی کے اندر اوور آ جاتا. یہ سب نہیں ہونا، شیطان ہے نہیں اس کو سے آدمی کے اندر گرا آتا کہ اس کو آدمی شیطان کے ہاتھ میں چندل کے سر کا بال کے سر کا اسے کھیل لیتا ہوں. تو اس لیے یہ سب گیرا کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ گیرا چپکے چپکے غصہ آنا، چپکے چپکے فیل ہوتا، یہ سب چیزیں کیا بولو، یہ آدمی کے اندر تکبر ہے تو یہ سب چیزیں آتے رہتی ہیں. اس لیے یہ سب چیزیں نہیں ہونا تو کیا کرنا ہے، معاملات کے اندر صفائی ہونا ہے. معاملات کے اندر 75% دین ہے، تو پھر معاملات کے اندر ہمیں کیسا رہنا، دیکھو ذرا غور کر کے دیکھو. اس لیے معاملات بہت سارے ہیں، ان تمام معاملات کے اندر شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.